نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. درود پاک تمام احباب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بے حد حمد و ثنا خداوند ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود لامحدود حضور سرور عالم رحمت عالم حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اس کے بعد زیب مسند صدارت عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید ظہیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، زینت محفل میزبان مکرم جناب سید منیر حسین شاہ صاحب زید شرفکم، رونق محفل استاذ الحفاظ والقراء جناب قاری محمد اکرام سیدی صاحب زید مجدکم، عزت مآب عزیز مکرم جناب قبلہ سید صداقت عباس شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام بزرگوں دوستوں. اردو ٹھیک نہیں کری سکتے تسی اردو ہی بول دیں. ماشاءاللہ یہ ایصال ثواب کی سالانہ محفل منعقد ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم نے ان آیات میں فرمایا، نشانیاں بیان کی کہ مومن کون ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے بڑا زور دے کر فرمایا یہ 5 صفتیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں وہ حقیقت میں مومن ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ صفتیں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. تو دوستان ذی قدر اللہ پاک نے 5
نشانیاں بیان کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہے۔ ہر بندہ غور سے سنے، کوشش کرے بات دل میں اتارنے کی، پہلے ترجمہ سنیں۔ ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو اللہ کے جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک بات وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری بات یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام بیان کیا جائے، اللہ کے کلام کے معنی بیان کیے جائیں تو زادتہم ایمانا، تو یہ قرآن کی آیتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ دو باتیں، تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری بات کہ وہ صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے۔ چوتھی بات الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں صرف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ صفتیں، تین کا تعلق باطن سے ہے، دو کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہ باطنی ظاہری طور پر پانچ باتیں جب پائی جائیں، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں ایماندار ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑے بلند درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ ورزق کریم، اور اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے رزق کریم عطا فرمائے گا، خاص رزق عطا فرمائے گا۔ تو دوستو آئیے ہم ان آیات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سنیں، وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی علامتیں ہیں، اور جن کے اندر یہ پائی جائیں وہ ایمان والے۔ ان میں پہلی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، چونکہ ایک بندہ مومن کا ایمان ہے کہ ہمارا رب ذوالجلال ساری قوتوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا خالق ہے، لہذا اللہ کا جلال اور روح، اللہ کے ذکر کے بعد بندہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ہوتا ہے بندہ ڈرے کہ میرے یاد رکھیں، جس آدمی سے جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے بندہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی قبلہ شاہ صاحب کا مرید خاص ہے، خاص قریبی آدمی ہے،
کیا اسے ڈر نہیں ہوگا کہ کہیں شاہ صاحب ناراض نہ ہو جائے؟ بولیے ہوگا کہ نہیں؟ اور عام آدمی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کہے گا ٹھیک ہے جی ہزاروں شاہ صاحبان ہیں، ناراض ہو گئے تو کیا؟ لیکن وہ خاص جو آدمی ہے وہ کہے گا کہ میرے تو یہ مرشد ہیں، میرے تو یہ بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاءاللہ کسی دا مرشد ناراض نہ ہو، تو تعلق والے جانتے ہیں تو جتنا جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے نا بندہ اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اس لیے تھوڑا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق تھوڑا ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریمہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر پاک آئے تو اللہ کے جلال کی وجہ سے بندے پر کپ کپی طاری ہو جائے، دل تھرا جائے، دل کانپ جائے، دل ڈر جائے۔ اور میرے دوستو یہ تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ اللہ اسے نوازتا ہے۔ جتنا یہ صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا ہے لوگو مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری محمد کی جان ہے، میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہی بات کہ چونکہ کائنات کے اندر کسی کا تعلق رسول اللہ سے زیادہ اللہ سے نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ آپ کے محرم راز اور زندگی کے ساتھی صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید آ گئے، یا رسول اللہ بڑھاپا آ رہا ہے۔ صدیق عاشق زار تھا، عاشق صادق تھا، حضور کا بڑھاپا دل پر ایک اثر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اب بوڑھا ہونا شروع ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ جو حضور نے جواب دیا وہ قابل غور ہے، فرمایا اے ابو بکر مجھے قرآن کی ان چند سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جن کے اندر قیامت کا ذکر آیا ہے۔ جن سورتوں میں قرآن قیامت کا ذکر ہے نا، سورہ الرعد، سورہ المرسلات، سورہ القیامہ اور بہت سی صورتیں، قرآن پڑھا کریں۔ نجات چاہتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں، خصوصاً 30واں پارہ، زیادہ قیامت کا ذکر ہے۔ اب آپ غور فرمائیں حضور سید المعصومین ہیں، انبیاء معصوم ہیں، آل سنت کے عقیدے کے اندر معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں، صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں۔ اور میرے آقا معصوموں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ میرے کریم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان صورتوں کے اندر خدا کے اس جلال کا بیان ہے جو قیامت کے دن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ تو برادران گرامی قدر آج ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کریم سے خوف دل میں پیدا کریں، اللہ سے ڈرا کریں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تھے حضور نے سورہ التکاثر پڑھی جس کا معنی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
اس کا معنی ہے تم مال کی کثرت میں گم ہو گئے، تم دنیا میں کھو گئے، تم اولاد کی کثرت میں اتنا غافل ہو گئے حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے قیامت کیسے آئے گی۔ وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ جب رسول اللہ نے یہ سورت تلاوت کی صحابہ کرام رونے لگے، صحابہ اتنے روئے کے بعد صحابہ کی ہچکی بند گئی۔ حضور چونکہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضور دیکھ رہے تھے کس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف میں آنسو ہیں، کس کی آنکھوں میں خدا کے خوف کی وجہ سے آنسو آئے ہیں۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو نہیں روئے تم کیوں نہیں روئے؟ اور ساتھ فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے رونے کی کوشش کیا کرو، یہ حالت بھی اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کا منظر ذہن میں لائیں اور اللہ رب العالمین کا جلال ذہن میں لائیں۔ اگر آپ کے دل میں خدا کے خوف میں ایک آنسو آ گیا، خدا کی قسم تیرے میرے محبوب نبی فرماتے ہیں جو آنسو خدا کے خوف میں تیری آنکھ میں آئے گا وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ جیسے دنیا کا پانی دنیا کی آگ بجھاتا ہے، اللہ کے خوف کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں، جہنم کی آگ کو بھسم کرتے ہیں۔ آج ہم نڈر ہو گئے، آج ہم بے باک ہو گئے، آج ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ہم نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، ہمیں کوئی ڈر نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے کوئی ڈر نہیں، لوگوں کے حق مارے ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم لوگوں کی عزت پر چھپ چھپ کر حملے کرتے ہیں۔ اور آج تو فیس بک اور انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی زیادہ پھیل رہی ہے، ہم لوگوں کی عصمتوں پر حملہ کرتے ہیں، غیر شادی شدہ لوگوں کی بچیوں کی عزت پر حملے کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کل ہم نے اپنے رب کو کون سا منہ دکھانا ہے۔ فرمایا مومن کی پہلی نشانی یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں۔ پتہ ہے پسیج کیا جانا؟ بھیگ جانا، گیلا ہو جانا، ان کے دل اللہ کے خوف میں پسیج جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور تھا، ایک نوجوان لڑکا نمازی تھا، مر گیا۔ آپ نے نہ دیکھا اگلے دن مسجد میں، پوچھا وہ لڑکا نماز میں نظر نہیں آیا، امیر مومنین وہ تو فوت ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ بس حضور رات کو فوت ہوا، گھر والوں نے دفن کر دیا۔ حضرت عمر گئے، ان کے گھر والوں کو فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا امیر مومنین بچے کی موت عجیب تھی، رات کو ہی ہم نے دفن کر دیا، جلدی اس وقت آج کی طرح 4 دن میت کو لٹکایا نہیں جاتا، شریعت کا حکم ہے جتنا جلدی ہو میت کو دفن کیا جائے، یہ شریعت کا پسندیدہ حکم ہے۔ آج ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آئے تو اللہ کے جلال سے ان کے دل تھر تھر کانپتے ہیں۔ خدا کی قسم امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اور واقعہ کربلا کے عینی گواہ زین العابدین احرام باندھا، جب منہ سے نکلا اللہم لبیک تو سید زادہ رو رو کر بے حال ہو گیا، تلبیہ منہ سے نہیں نکلتا۔ حضرت زین العابدین ایک مرتبہ بے ہوش ہوئے، 2 مرتبہ بے ہوش ہوئے، تیسری مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ کہا حضور خیر تو ہے؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں، میں لبیک کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میں آ گیا، کہیں وہ یہ نہ کہے تیری حاضری قبول نہیں۔ یہ ہے تعلق والوں کا معاملہ۔ اور آج کہیں ہم بے تعلق تو نہیں ہو گئے اللہ سے؟ ایمان سے بتائیں، ہمیں کسی گوشے میں اللہ یاد ہے؟
میں تو بڑے درد سے کہتا ہوں کہ سنیوں کی محفل ساری رات جاری رہتی ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. قرآن کی ایک تلاوت ہوتی ہے اور 10 نعتیں ہوتی ہیں، ہم پھر بھی نعتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتے. کیا قرآن رسول اللہ کی نعت نہیں ہے؟ بولیں. میں نے حضور ضیاء الامت کو قرآن سے رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہوئے، جب ہمارے ایک ساتھی تھے ان کا نام تھا قاری اسحاق صاحب، انہیں حضور ضیاء الامت فرماتے قاری صاحب تلاوت کریں. اس انسان کی آواز میں کوئی ایسی ردھم تھی اور عموماً وہ سورۃ والضحیٰ پڑھتا جو حضور کی شان ہے. یقین جانے خدا کی قسم جب وہ تلاوت شروع کرتا تو حضور ضیاء الامت کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو شروع، زاروں کے تار حضور ضیاء الامت رونا شروع کر دیتے. آج کہیں تیرا میرا دل مر تو نہیں گیا؟ نہ خوف خدا، نہ حب خدا، نہ تعلق خدا. کون ہے مومن؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل تھر تھر کانپتے ہیں، دل پسیج جاتے ہیں. آہیں سسکیاں، سحری کی سسکیاں، مولا علی کی سحری کی سسکیوں نے غلام کو جگا دیا. غلام جب جاگا تو کہتا ہے لوگو مجھے اللہ کی قسم میں نے مولا علی کو یہ کہتے سنا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے. آج مولا علی کا جتنا بڑا محب ہے اتنا بڑا داڑھی کا دشمن ہے. بس جی علی، بس علی علی کرنے سے بات چل رہی ہے. آج نہ خدا کا ذکر، نہ مصطفیٰ کا ذکر، نہ قرآن کا مدعا. اور جس مولا علی کا ذکر آج تم نے بہانہ بنایا، اس علی کا حال یہ ہے کہ شیر خدا ساری رات خدا کی عبادت کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ السفر طویل والزاد قلیل والعبد ضعیف. سفر بڑا طویل ہے، زاد راہ بڑا قلیل ہے. اللہ تیرا بندہ علی بڑا ضعیف ہے. اور مولا علی رو رہے ہیں، آپ کی سسکیوں نے ساتھ والے آدمی کو جگا دیا. آج کہاں گئی تیری میری سسکیاں؟ کہاں گئی اللہ کی یاد میں وہ آنسو؟ اللہ کی قسم آج جو تیرا آنسو خدا کے خوف میں نکلے گا کل میزان میں بڑا بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا. یہ آنسو لاج رکھ لیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی، بچہ رو پڑے تو ماں دودھ نہ بھی دینا دے تو دینے پر آ جاتی ہے. اللہ تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. کبھی رو کر دیکھ. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سنا. اونچی کہہ دیں سبحان اللہ. شاہ صاحب نے بڑا کہا، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. میں نے نہیں کہنا، ویسے ضمن مجھ سے نکل گیا، میں نے نہیں کہنا. لیکن میں یہ کہوں گا ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کر ان لوگوں کی شان سوچ جنہیں خود حضور کہتے ہیں مجھے قرآن سنا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی بات کی. یا رسول اللہ انا اقرأ وقد انزل علیک. آقا قرآن میں پڑھوں اترا حضور پر ہے. فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں تیری زبان سے سنوں. اس میں بہت سی حکمتیں. حضور نے سنت بنایا کہ میرا قرآن سارا جہان سنتا ہے، میں قرآن اپنے صحابہ کا سنتا ہوں. میرے بعد صحابہ ایسے شان والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے شان والی صحابی ہیں. آج صحابہ کے مقام سے ہم لوگ بے خبر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کر دی اور عجیب معاملہ کہ ذکر ہوا قیامت کا.
جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت میں جب یہ منظر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، میرے نبی جب دنیا قیامت میں آئے گی سارے نبی اپنی امتوں پر گواہ بنیں گے، لیکن سب پر جو فائنل گواہ بنے گا، جو شاہی گواہ بن کے آئے گا، وہ آمنہ کا لال آئے گا۔ اس دن حضور کی گواہی مانی جائے گی۔ دعا کریں حضور ہمیں قبول کر لیں۔ سچے دل سے نعتیں پڑھا کرو، سچے دل سے نعتیں سنا کرو، سچے دل سے میری باتیں سنو، اور دل میں تمنا کرو کہ کاش کل میرے حق میں میرے نبی گواہی دے دیں۔ اللہ کی قسم جس کے بارے میں حضور نے کہہ دیا نا یہ ایمان والا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ فکر تھی نا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ عمرہ سے واپس آئے، ہمیں بتانے لگے کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوگا تو میں نے سوچا میں حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کروں، تو سنیں وقت کا مفسر قرآن، جہان بھر میں شہرت رکھنے والا علامہ اور وقت کا جسٹس سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر فرمانے لگے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے دونوں جہان میں آپ کو ہمارا گواہ بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، آج محمد کرم شاہ بن محمد شاہ آپ کے سامنے حاضر ہے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کل میری گواہی دے دینا۔ ہے نا انداز، کتنا عشق بھرا انداز۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن کے مناظر بیان کرتے جا رہے ہیں، فرمایا جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب وہ کیسا عجیب منظر ہوگا، ہر امت پر ایک گواہ ہم لائیں گے، لیکن ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لوگوں، میں قرآن تو پڑھ رہا تھا، مجھے خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح حضور پر میرے قرآن پڑھنے کا اثر کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے کنکھی آنکھ سے حضور کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ چھم چھم رو رہے۔ مومن وہ ہے جس کو اللہ کے خوف میں، اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ پڑے، وہ اللہ سے ڈر جائے۔ پہلی بات اللہ کا ذکر آئے تو دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے، دل موم ہو جائے۔ آپ نے کئی مرتبہ میری بات سنی، فضیل ابن عیاض وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر سے آیا، لیکن ان آنے والے لوگوں میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، رات کا سناٹا تھا، رات آواز زیادہ گونجتی ہے، وہ قاری پڑھ رہا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ فضیل ابن عیاض تیاری کر کے کھڑا ہے، ابھی قافلہ میری زد میں آئے گا، میں حملہ کروں گا، قافلے کو لوٹ لوں گا، لیکن پہلے اونٹ پر بیٹھا قاری جب پڑھ رہا تھا کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے دل اللہ کے نام پر پسیج جائیں۔ میرے دوستو یہ آیت کیا فضیل ابن عیاض کے کان پر آئی، دل میں اتر گئی، وہ ڈاکوں کا سردار گردن جھکا کر زار و قطار رونے لگ گیا۔ قافلہ چلا گیا، ساتھی باہر نکلے، رسد گاؤں سے چھپے ہوئے تھے اس کے دوست کے، مل کر حملہ کریں گے لشکر پر، اس قافلے پر۔ جب قافلہ نکل گیا کہا فضیل، قافلہ چلا گیا، دیکھا تو فضیل کی حالت اور ہے، جن جوڑ کر کہا کیا ہوا، سو گئے ہو؟ اس نے کہا سو نہیں گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا بس بھائی، بس بہت کر لیا، آج اس رات کے سناٹے میں میرے خدا کی خشیت ایسی میرے دل میں اتر گئی ہے کہ اب میری بس، میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں لوگوں کی عزتیں نہیں لوٹوں گا، تمہاری مرضی، اگر تمہیں مال لوٹنا ہے تو جاؤ۔ انہوں نے کہا فضیل
اگر تو برائی میں ہمارا لیڈر تھا تو نیکی میں بھی لیڈر ہے، اگر تیری توبہ ہے تو ہماری بھی توبہ ہے۔ یہ قرآن کا اثر تھا۔ کاج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، قرآن آیا تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، قرآن آیا تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں۔ پہلا وصف پہلا وصف اللہ کا نام سن کر دل پسیج جائیں، آئیں دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے جلال میں رونا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندگی عطا کر، انہیں زین العابدین کی طرح احساس نصیب ہو، انہیں مولا علی شیر خدا کی طرح احساس نصیب ہو۔ پہلا وصف۔ دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن حقائق بیان کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے اگر یہ کرو گے ایسا ہوگا، ایسا کرو گے وہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا عمر عالم کفر میں بڑا سخت دل تھا، لیکن جب بین نے سامنے بٹھا کر قرآن سنایا تو اللہ کی قسم آیات وہی پڑھی جن کے اندر جلال کا ذکر تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد بہن کو کہنے لگے بس کرو، مجھے بھی اسی محمد کے پاس لے چلو جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا۔ قرآن کی آیات سن کر اثر قبول کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، ایک کان سے سنا نکال دیا۔ بعض صحابہ جو دیہاتی صحابہ تھے نا، وہ سارا قرآن بعض صحابہ نہیں پڑھے ہوئے، بس حضور کی بارگاہ میں ایک دو مرتبہ گئے، تھوڑا سا قرآن پڑھا، پھر بعد والے صحابہ سے پڑھا تو فرمایا کرتے تھے بس ہم نے جتنا پڑھا ہے اسی پر عمل کرنا۔ اتنا قرآن سے لگاؤ تھا۔ آج ہمیں قرآن نہیں آتا، لیکن اگر قرآن کا ترجمہ بھی بتایا جائے تو ہمیں نہیں آتا، اور یقین جانیں آج ہم قرآن سے بیگانے ہیں۔ میرے پاس لوگ جاتے ہیں جی تعویذ دیں، میں کہتا ہوں آپ کو قرآن آتا ہے، میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، آپ پڑھیں انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ جواب ملتا ہے جی مولانا مجھے قرآن نہیں آتا۔ دنیاوی تعلیم میں ہو سکتا ہے بی ایس سی ہو، ایم ایس سی ہو، پڑھا لکھا ہو، قرآن نہیں۔ ایمان سے آپ سوچیں کیا ہم قرآن کی ہر روز زیارت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم نے تو قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا نا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، صحابہ کرام کا ایمان اس لیے مضبوط تھا کہ وہ قرآن پڑھا کرتے۔ میرے بھائی قرآن پڑھا کریں۔ پہلی علامت کہ ایماندار وہ ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جائے، پسیج جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جائیں ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ دنیاوی حالات سے گھبرا جاتا ہے، مثلا دو آدمی ہیں، دونوں افسر ہیں، ایک رشوت لیتا ہے، ایک حلال پر گزارا کرتا ہے۔ اب جو حلال پر گزارا کرے اگر کبھی گھبرا جائے کہ میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی زندگی گزار رہا ہے، بعض اوقات ایمان میں کمی آنا چاہتی ہے کہ میں بھی رشوت لوں، اس کا گزارا بڑا اچھا ہو رہا ہے، اس کے بیٹوں نے یہ بنا لیا، محل بنا لی، کوٹھیاں بنا لی، یہ کر لیا، یہ کر لیا، میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں قبر قیامت کا ذکر آتا ہے، جب قرآن کہتا ہے جب تو دنیا سے جائے گا دونوں ہاتھ بولو، جب قرآن یہ بات بتاتا ہے نا پھر ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی تقریر اسی لیے شروع کی گئی ہے کہ 7 دن کے بعد لوگ آئیں ایمان تازہ۔
لیکن آج ہمارے اندر جتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے اتنا دیر سے آتا ہے کہ کوئی عالم دین کی بات نہ سنائی دے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں علماء کی صحبت میں جایا کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے اس طرح تبدیلی آتی ہے جیسے اللہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے، اللہ علماء کی صحبت سے مردہ دل زندہ کر دیا کرتا ہے۔ ہارون الرشید وقت کا بادشاہ تھا اور بڑا پاورفل بادشاہ تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج امریکہ ہے نا مضبوط، ایسے ہارون الرشید کی حکومت مضبوط تھی اور وہ بادشاہ تھا وقت کا، لیکن وہ علم اور علماء کا قدردان تھا۔ حج کرنے آیا، اپنے وزیر خالد برمکی کو کہنے لگا مجھے ایسا کوئی اللہ کا ولی ملاؤ کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ چند علماء سے ملا، دل مطمئن نہ۔ خالد برمکی نے کہا فضیل ابن عیاض ہیں مکہ میں، ملائیں؟ کہا ملاؤ۔ فضیل ابن عیاض سے کہا آپ توجہ کریں، فضیل ابن عیاض کے پاس یوں سمجھ لیں دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ کا آدمی آیا۔ خالد برمکی کہنے لگا ہارون الرشید تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا میں اسے نہیں ملنا چاہتا، لہذا میں نہیں ملنا چاہتا۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ملنا چاہتا ہے، فقیر کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا۔ خالد نے کہا جناب اس کی بڑی خواہش ہے۔ فرمایا نہیں میری اجازت نہیں ہے۔ زبردستی ہارون الرشید آ گیا اور دروازے پر جب پہنچا تو خالد برمکی اندر آ کر کہنے لگا جی ہارون الرشید تو آ گیا۔ اتنے میں ہارون الرشید دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے، پرانا دور تھا، اپنی بتی کی ڈیوٹ والی بتی تھی نا، ہاتھ مارا اور چراغ بجھا دیا، کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ خالد نے کہا ہم آپ سے ملنے آئے، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ پتہ ہے فضیل ابن عیاض نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ بادشاہ ظالم ہے، میں نے چراغ بجھا دیا ہے کہ میری آنکھیں ظالم کا چہرہ نہ دیکھیں۔ یہ بادشاہ سن رہا ہے، بادشاہ بیٹھ گیا۔ المختصر بات لمبی ہے پھر کبھی سنائیں گے، بڑی پرلطف بات ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے ولی اللہ، وہی جو پہلے ڈاک میں تھے۔ قرآن نے جس فضیل کا دل بدلا، اب وہ اتنا بدل گیا کہ جب ہارون الرشید کچھ دیر بیٹھا تو ہارون الرشید نے آواز سے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے ایسی نصیحت کی، اس انداز میں قبر قیامت یاد دلایا کہ بادشاہ رونے لگا۔ خالد برمکی آپ کے ران پر ہاتھ مار کر کہنے لگا فضیل ذرا نرمی کریں، بادشاہ ہلاک ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوتا، خدا کے خوف میں روتے ہلاک ہوتا ہے۔ ہارون الرشید بڑا مطمئن۔ میرے بھائی عادت بنائیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے جس کا اپنا دل خوف خدا سے پسیجا ہوا، اور قرآنی آیات غور سے سنا کریں، علماء سے پڑھا کریں۔ دو باتیں۔ تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے مومن کون ہیں؟ جو بھروسہ رب پر کرتے ہیں۔ بولو بھروسہ۔ آج ہم نے عالم کفر میں لوگوں نے سہارے تلاش کر رکھے تھے، آج کہیں ایسا تو نہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ سچا مومن وہ ہے جو بھروسہ کس پر رکھے؟ بولو اللہ کریم پر بھروسہ کرے۔ برادران گرامی قدر، آج ہمارا بھروسہ کالی کنی پر ہے۔ نیا مکان بنایا، اوپر کالی کنی رکھ دیجی، کیوں؟ اتنا سونا مکان بنایا، اوپر کالی کنی رکھ دی، کہنے لگا جی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے کہا نادان، نظر کا اثر کالی کنی روکے گی یا رب ذوالجلال روکے گا؟ آج مسلمان کا اعتقاد بڑا کمزور ہو گیا۔ گاڑی خریدی، پیچھے کالی ٹاکی باندھی۔ مجھے بھی کسی نے کہا آپ نے نئی گاڑی لی ہے، پیچھے کالا کپڑا باندھے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کالا کپڑا نظر روک لے گا۔
اب میں تھوڑا سا شاہ صاحب کہہ رہے تھے اصلاح امت، سفر کا مہینہ آیا، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، یہ صرف سفر بڑا سخت مہینہ ہے، کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی پروگرام نہیں کرنا، سفر بڑا منحوس مہینہ ہے، یہ بڑا برا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں، توبہ کریں اگر پہلے یہ نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طیر ولا ہم ولا سفر، سفر کے بارے میں یہ جو غلط عقیدہ ہے کہ سفر منحوس دن مہینہ ہے، اللہ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا۔ میں بچپن میں تھا، میں بھی آپ کی طرح ایک گاؤں میں رہتا تھا، ہم نے سنا جی کہ اس کے 13 دن پہلے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور اگر 13 دنوں میں نقصان ہو جائے تو سارا سال نقصان ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، سفر میں جی بلائیں اترتی ہیں۔ اور ایک اور سفر کے بارے میں ہمارے اندر ایک اور طریقہ ہے کہ آخری سفر کا بدھ آتا ہے، کئی لوگ خوشی مناتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہ آج کے دن رسول اللہ کو بیماری سے صحت ہوئی، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ علماء کرام نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں، بلکہ آپ سنیں، بدھ سفر کا آخری بدھ ہی تھا جب رسول اللہ کی وہ بیماری شروع ہوئی جس کے اندر حضور کا وصال۔ الٹ بات چل رہی، اس لیے یہ اعتقادات نہ رکھا کرے کہ یہ مہینہ برا ہے، یہ دن برا ہے، یا بدفعلی نہ لیا کرے۔ گھر سے نکلا کام کے لیے، راستے سے بلی گزر گئی، واپس آ گئی۔ کیوں جی؟ راجہ صاحب، ملک صاحب، آپ تو کام کو جا رہے تھے، جی بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی جب گزر گئی میرا کام نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے اسے شرک قرار دیا، فرمایا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک کے قریب ہے، توبہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ شرک کیا ہے؟ اس میں کیسا شرک ہے اور یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ فرمایا یہ گناہ اس طرح معاف ہوگا، کہے لا طیر الا طیرک ولا دیر الا دیرک ولا الہ غیرک، اے میرے مالک تیرے بغیر کائنات میں کوئی الہ نہیں، اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بدفعلی نہیں، میرے مالک نقصان ہو یا نفع ہو سب تیری بارگاہ سے ہو۔ یہ اقرار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس کام کو چلا جائے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے جو نظریے بنا لیے یہ غلط ہے۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں، میں چند ایک ذکر کر رہا ہوں، اسی پر قیاس کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف ہمارا اللہ پر اعتماد نہیں، ہمارے اندر ضعف اعتقاد آج آ گیا ہے۔ ضعف اعتقاد یہ ہے، ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ پر توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں گے اللہ مجھے روزی دے گا، یہ بھی نہیں ہے اللہ پر توکل کا مطلب۔ شریعت مطہرہ میں حضور نے وضاحت کی، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اندر جب آیا نا پوچھا کس چیز پر آئے ہو؟ یا رسول اللہ اونٹی پر آئے ہو۔ اونٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے توکل پر چھوڑ دیے۔ تو سنیں، اللہ اونٹی کو روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ جو چیز اللہ کے حوالے کی جائے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن تیرے اور میرے کریم نبی نے فرمایا اعقلوا ثم توکل علی اللہ، باہر جاؤ پہلے اسے ڈھنگا مارو پھر اللہ پر توکل کرو، اپنے اسباب تلاش کرو۔ یہ نہیں جی تقدیر میری جی کوئی تقدیر مولانا اچھی نہیں، بڑے میں نے ویزے لیے باہر نہیں جا رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، اپنا چارہ کریں، محنت کریں، حقیقی بھروسہ اللہ پر کریں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ گھر سے نکل رزق کے لیے، زمین میں بیج ڈال، زمین کو پانی دے، زمین میں ہل چلا، رکھوالی کر، اپنا کام سارا کر، پر توکل پھر بھی اللہ پر کر کے جو ہوگا میرے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یاد رکھیں ہم لوگ بعض اوقات کام نہیں کرتے، آج ہمارے بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں، کام نہیں کرتے، یہ کیا کریں، نوکری نہیں ملتی، سٹیٹس کی نوکری۔ میں نے کہا ہمارا سٹیٹس کیا رسول اللہ سے بڑا ہے، حضور نے تو بکریاں چرائی ہیں۔
یہ اصلاح ہے ہماری. کتنے میں جوان جانتا ہوں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ماں باپ پر بوجھ بنے بیٹھے، کام نہیں کرتے. اگر کوئی بات کرو تو کہتے ہیں جی کام سیدھا نہیں ہوتا، کیا کری. بھئی کام سیدھا نہیں ہوتا تو دوبارہ کریں، تیسری بار کریں، بار بار کریں، اللہ کامیابی دے گا. اللہ پر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، اسباب مہیا نہ کرو. اللہ پر توکل کا مطلب یہ اپنا. اب دیکھیں نا شاہ صاحب، میں یہاں آئے سوڈی میں، اگر ہم گھر بیٹھ رہے تھے کہتے اللہ پہنچائے گا. اللہ کی سنت ہے، اللہ ایسے پہنچاتا ہے. بولو بولو، یا گاڑی اپنی لائیں گے یا شاہ صاحب بھیجیں گے، پھر ہم پہنچیں گے نا. پھر گاڑی لے کر آپ نکلتے ہیں، اللہ کے حوالے ہوتی ہے. اللہ چاہے تو منزل تک پہنچائے، چاہے تو. برادران گرامی قدر، اللہ پر یقین محکم. کسی نے شہنشاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ سے سوال کیا، حضور والا اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ سنے علی مرتضیٰ کی بات. آج مولا علی کا نام لیا جاتا ہے، کام نہیں کیا جاتا. مولا علی نے فرمایا عرفت ربی بفصل العزائمی، اے لوگو میں نے رب کو اس چیز سے پہچانا. کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہم سارے ذرائع مہیا کر دیتے ہیں، وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا. مثلا مرد صحت مند ہے، عورت صحت مند ہے، نہ عورت کو بیماری نہ مرد کو بیماری، دونوں 100% فٹ ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی. مولا علی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا ہمارے سارے انتظام بعض اوقات دھرے رہ جاتے ہیں، کوئی نادیدہ طاقت اپنا کرشمہ دکھاتی ہے. اسی نادیدہ طاقت کا نام اللہ ہے. فرمایا میں نے تو اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا. ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام مینج کرتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے. لہٰذا اللہ پر توکل رکھیں. اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے سر درد ہے پیناڈول ڈال کی گولی کھائیں، یہ کھانا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے. علاج کریں لیکن یہ نہ سمجھے کہ گولی خود مجھے فائدہ دے گی، اللہ چاہے گا تو فائدہ دے گا. اسی طرح اسباب مہیا کرے، اپنے وسائل مہیا کرے. آج اسی جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو، ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو صرف اللہ کا بندہ سمجھ کر ان سے دعا کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں. ہمارا یقین اس بات پر محکم ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا. لیکن عموماً یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے بندے ہماری نسبت نیک ہوتے ہیں، انہیں ہم وسیلہ بناتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، ان سے دم کرواتے ہیں، ان سے تعویذ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا توکل اللہ پر. اور ایک اور بات میں عرض کروں، جو مکمل توکل اللہ پر کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. چلو بات لمبی ہو رہی ہے، گھنٹہ قریب ہو رہا ہے. شاہ صاحب بھی مہربانی. دل والے کے پاس بیٹھا کرو. امام مالک بہت بڑے امام ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا محمد ابن منقدر، وہ بھی حدیث کے استاد تھے. اور امام مالک تو آپ جانتے ہیں فقہ کے بھی امام، حدیث کے بھی امام، یعنی آپ بڑے امام تھے. لیکن آپ حضرت محمد ابن منقدر کے پاس جاتے تھے. محمد ابن منقدر میں ایک نمایاں یہ وصف تھا، وہ عموماً اپنی محفل میں قیامت کا ذکر کرتے، قبر کا
ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت محمد ابن منقدر اتنی روحانی آدمی تھے، حضرت امام مالک کے شاگردوں نے کہا حضور والا آپ بڑے امام ہیں، آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں محمد ابن منقدر کی ایک محفل میں ایک دن جاتا ہوں، ان کے پاس ایک دن بیٹھنے کی وجہ سے مالک کا دل 7 دنوں تک رکت آمیز رہتا ہے۔ جو رکت کا اثر مجھے محمد ابن منقدر سے ملتا ہے وہ 7 دن رہتا ہے۔ آپ بھی کبھی کسی ایسی محفل میں جایا کریں جہاں سے رکت نصیب ہو، اللہ کا خوف نصیب ہو، پھر آپ کو اس کا اثر ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے جلال والے نام پر دل کو پسیجنا، اس کی عادت بنائیں۔ دوسری قرآن کو ترجمہ سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں یا کسی سے سمجھیں۔ تیسری بات یہ کہ توکل رب پر رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہم نے آپ عجیب معاملات، یہ فلاں جگہ دیا جلاؤ یہ کام ہوگا، فلاں جگہ ہار والا تلے والا، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں بتاؤ تلے والے ہار قبر پر رکھنے کا کوئی ہے فائدہ؟ کیا فائدہ؟ ہاں آپ پھول ڈالیں، وہ اس لیے کہ پھول ذکر کریں گے قبر والے کو سکون ملے گا، سبز پتے ڈالیں وہ ذکر کرے گا قبر والے کو سکون۔ اب ہماری بڑی حد دی گئی ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، گردے کا درد ہوگا جی گڈی خریدو، بابا کرم شاہ ٹوپی والی کی سرکار میں جا کر گڈی چڑھاؤ، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد نہیں ہوتی گڈا دو بچہ ہو جائے گا۔ یہ وہ وہم توہم ہیں جو غلط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت میں سب کو سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، اور نبی اور ولی بھی اللہ کے محتاج۔ اور اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کو صرف وسیلہ بناؤ، اور وسیلہ بھی اسی طرح جس طرح وسیلہ بنانے کی اجازت۔ نام لے کر کہو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرت ٹوپی والی سرکار تیرے پاک بندے کا واسطہ دے کر کرتا ہوں، میری تکلیف دور کر۔ یہ ہم نے جو گڈے گڈیاں بنا رکھے یہ مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ توکل کے خلاف ہیں باتیں۔ عموماً ہم نے ایک ہی سہارا لیا جی کوئی تکلیف ہو تو پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ میں کہتا ہوں تیرا اپنا رب سے کیوں تعلق نہیں؟ تو اللہ کا بندہ نہیں؟ لیکن ہم نے اللہ سے تعلق بنایا ہی نہیں ہے۔ 70 سال عمر ہو بھی نمازی نہیں بنے، ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بتاؤ جو تمہارا رشتہ دار تمہارے گھر نہ آئے، ایمان سے بتاؤ تم اس کے گھر جاؤ گے؟ بولو، خواہ وہ بہت بڑا امیر ہو، کہو گے دولت اپنی گھر رکھ، میں نہیں ہوں آنا، تو میرے گھر کدی نہیں آیا۔ جیڑے تسی 70 سال گزر گئے رب دے دروازے مسجد سے نہیں ہوں، انہاں رب بھی رحمت کیسے ملے؟ اپنا تعلق بھی بناؤ اللہ سے۔ اور خدا کی قسم جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، سچے دل سے جب یہ کہتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں جہاں حدیث کے یہ الفاظ آئے، رسول اللہ شاید یہ اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کے پیچھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حضرت علی کے پیچھے بیٹھا سواری پر، حضرت علی کی پشت سے میرا پیٹ لگ رہا تھا، حضرت علی نے ایک دعا پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب ہے کوئی مشکل؟ بولو، آپ بھی تو اپنی سواریوں پر بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی آسمان کی طرف منہ کر کے حضرت علی مسکرائے،
بولو حضرت علی مسکرائے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی نے مجھے فرمایا اے عبداللہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ کہنے لگے آپ بہتر جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے حضرت علی نے یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں بھی رسول اللہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا اور میرا پیٹ حضور کی کمر کو ٹچ کر رہا تھا۔ کیا حسین منظر ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نے یہی کلمات پڑھے اور حضور مسکرائے، اور جیسے میں نے تو اسے سوال کیا حضور نے بھی سوال کیا اے علی لما ضحکتو، میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد گرامی فرمایا اے علی جب میں نے یہ کہا لا یغفر الذنوب الا انتا، اے میرے مالک تیرے بغیر بخشنے والا کوئی نہیں، یہ کلمات میرے رب کو اتنے پسند آئے کہ میرا رب مسکرایا، میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ حضرت علی کا ارشاد۔ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا اب اللہ کا مسکرانا اللہ کی شان کے مطابق، لیکن اس کے اندر اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کرم کے دروازے فوراً کھول دیتا ہے۔ لیکن آج میں کہہ رہا ہوں میرے پیر کے بغیر میرا کوئی نہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پیر کے بغیر میرا کوئی نہیں۔ اپنے پیر پر بھی اعتماد، نسبت کی اعتماد رکھو، لیکن حقیقی توکل اللہ پر رکھو، یہی ایمان کا کمال ہے۔ کیونکہ کوئی پیر کوئی ولی وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ کرنا یہ آج ہمارے اندر کمی ہے، اور خصوصاً ہمارے سنیوں کے اندر۔ اور میں یہ بات نشاندہی کرتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں تیرا بیٹا تو بہادری میں شیر کہلائے، اب تو کہ میرا بیٹا شیر ہے، اب اس شیر کا انکار کرے گا؟ نہیں، وہ شیر ہے۔ یہ ایک مجازی میں نے مثال دی۔ اسی طرح ضرور ان تمام بزرگان دین، اہل بیت، صحابہ کرام، ان سب کو مانو، لیکن یاد رکھو حقیقی توکل اللہ پر رکھو، یہی کامل ایمان ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سچے مومن وہ ہیں جو صرف رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے، جو رب پر توکل کرتے ہیں ان کا اجر میرے نبی نے کیا بیان کیا؟ سرکار نے فرمایا اللہ میری امت کے 70,000 انسانوں کو بلا حساب جنت میں بھیجے گا، کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، فرمائے گا جاؤ تم جنت میں، میں حساب نہیں لیتا۔ میرے کریم نے فرمایا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اپنے رب پر توکل و بھروسہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ عام جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ جہاں نام سنا ہم تو بوتلیں لے کر پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا پیر سپاہی چیز کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا آب حیات کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہے، اور ہر طرف نہ دوڑ پہ کرو، اپنے رب سے تعلق حقیقی رکھو جو ساری کائنات کو شفائیں عطا کرنے والا۔ یہ ہماری ضعف اعتقاد کی کمزوری، یہ ایمان کے مخالف ہے۔ اور حدیث پاک میں آئے میرے کریم نے فرمایا اگر کسی بندے کو تکلیف آئے اور وہ دم درود جائز ہے، میں خود دم کرتا ہوں، شاہ صاحبان بھی کرتے ہوں گے، ہمارا عقیدہ ہے دم کرنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن توکل اپنے رب پر رکھیں، بھروسہ اپنے رب پر رکھیں۔ اللہ میں آپ کو عرض کروں، مجھے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دم کی اجازت دی تو ایک بات فرمائی، اللہ کی قسم، اسی لیے میں کہتا ہوں پیر ہو تو ایسا
فرمایا کوئی آئے نا وہ اچھا اعتقاد لے کر آتا ہے دم کیا کرو، لیکن یہ اللہ کے ساتھ پنجابی کا لفظ میں بول رہا ہوں جھیج ڈالن دی کوئی لوڑ نہیں بھئی اللہ ضرور انہوں شفا دے یا نہ دے، مالک کا کام ہے، تیرا کام ہے دم کر دینا، اس کا کام ہے شفا دے، اس کی مرضی نہ دے۔ ایک دم قبلہ حضرت صاحب نے مجھے خاص بتایا ہے، اور وہ دم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے مروی ہے، اس کے اندر بابا فرید نے اسی طرح کی بات کی۔ آپ سفر میں تھے، ایک ڈیرے پر آپ کو پرانا زمانہ تھا، شبیر شاہ صاحب بھی وہ تعویذ دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، زچگی کا تعویذ جب عورت کو بچہ بچی ہونے والا ہو، آج تو آپریشن ہے نا، تھوڑی سی بات ہو تو آپریشن، پرانے زمانے میں یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا عورت کا، اس کے لیے وہ بڑا اکثیر تعویذ ہے سلسلہ چشتیہ میں، ہمارے سارے بزرگ کرتے ہیں، سیال شریف سے ہمیں معلوم ہے، صاحب نے مجھے، آپ نے خود ہمیں یہ بات بتائی کہ حضرت بابا فرید سفر میں تھے، بارش ہو رہی تھی، رات آ گئی، آپ ایک ڈیرے پر گئے، کسان کو کہا رات ٹھہر لیں، پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے، آپ ٹھہر گئے، آپ تھے، آپ کا گدھا تھا، آپ کا خادم تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، اب بارش ہو رہی تھی، اس نے آپ کو اپنے چھپر کے نیچے جگہ دی، اس کے ساتھ ہی اس کی عورت کرانے لگا، درد شدید ہونے لگا، اب وہ دوڑتا دوڑتا اس نے کہا فقیرہ کو یہی تو کوجکار میری بیوی مردی پہ، حضرت بابا صاحب نے ایک تعویذ لکھا، وہ تعویذ فارسی میں مراجا شد خرے مانیز جا شد زنیدہ کا بزایت یا نزائے، اس کا لفظی معنی یہ ہے میں ایسی جگہ پر ہوں اور میں بھی، میرا گدھا بھی میرے ساتھ ہے، کسان کی بیوی کو تکلیف ہے، ہمیں کیا غرض بچہ جنے نہ جنے، مخلوق سے لا تعلقی یہ اور خالق پر توکل یہ کہ وہی کاغذ اٹھا کر اس کسان کو دیا، جو ہی اس نے اپنی بیوی کے ران سے باندھا اللہ نے فوراً پیدائش آسان کی، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں بات یہ آپ کو کر رہا تھا، حضور فضل امت نے میں فرمایا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں، میں ضرور شفا ہو، ہم نہ خدا ہیں نہ خدا کے شریک ہیں، ہم اس کے عاجز بن گئے، بس ہمارا کام ہے مرض کر دیں، اس کا مرضی۔ تو ایمان کی علامت کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کل رات ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو رہا ہے کہ قریشی صاحب وابی ہو رہے ہیں، میں نے کہا تانے اللہ کے نبیوں کو بھی ملے، ولیوں کو بھی ملے، ہمیں خوشی ہے کہ ہم حق بیان کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اللہ نے قیامت اسی لیے رکھی کہ کون کیا کہتا ہے، قیامت اسی لیے آج فیصلہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں یا نواز شریف، آج فیصلہ ہو رہا ہے، بولو نہیں ہو رہا، کوئی خاص دنیا میں نہیں پتہ چلتا، میں کہوں گا میں بڑا نیک ہوں، آپ کہیں گے ہم بڑے نیک ہیں، قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال اپنے رب پر میرے کریم نے فرمایا جو میرا امتی اللہ پر کامل توکل کرنے والا ہوگا اللہ کریم اسے جنت الفردوس میں بلا حساب داخل کریں گے۔ گویا پتہ چلا دوائی کرو، دم کرواؤ، تعویذ لو، لیکن اصل بھروسہ اپنے رب پر رکھو، اپنے رب کا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دو، اس تعلق کو مضبوط کرو۔ تین باتیں یہ تھی اندر کی، یہ تین وصف اللہ نے بیان کی، جن کے اندر یہ وصف اللہ کا نام سنے دل پسیج جائے، قرآن سنے ایمان میں زیادتی ہو۔ آپ بتائیں تقریر سن کر کچھ آپ کے ایمان میں تازگی آئی؟ یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث سن کر ایمان میں تازگی آئے۔ دوسری نشانی تیسری ہے کہ اپنے رب پر توکل کرنے والا، اور چوتھی ظاہری نشانی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ سچے مومن ہیں جو نماز، بولو نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے، بولو نماز پڑھنا تو یہ ہے۔ اب میں سبحان اللہ سے شروع کروں ختم کر دوں، آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی، لیکن جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس کی ہو گئی، بولو نہیں ہوئی۔
قائم کرنا یہ ہے ہمیشہ پڑھو ایسے پڑھو جیسے اللہ رسول کا حکم ہے۔ چوتھا وصف یہ وہ سچے مومن ہیں جو نماز بولو نماز قائم کرنے والے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنے۔ اور آخری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا۔ اللہ کا حق زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اگر غربا آتے ہیں ان کا حق ادا کرتا ہے اللہ۔ یہ 5 وصف ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کی رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں، اعلیٰ درجے ہیں۔ بمغفرۃ ورزق کریم، ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور انہیں رزق کریم ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص ملے گا، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے، جوار رحمت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، آئیے اللہ کریم کا خوف اور نیک محافل میں جا کر اثر لینا اور اللہ پر توکل کرنا اور نماز کی عادت بنائیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پر ضرور دیا کریں۔ یہ 5 وصف ایمان کی علامت ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ کل شیخ، تاکہ ایصال ثواب کی جائے۔ دعا کیا جی یہ ہمارے ایک بات یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں ہو نا کہ یہ بات چیز مجھے تکلیف دے گی تو وہ تکلیف دیتی ہے، خواہ حقیقت میں تکلیف دینے والی نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، میری طرف توجہ کریں، ہندو اور کافروں کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اس بت کی وجہ سے۔ کیا یہ حقیقت ہے حاجت بت کی وجہ سے پوری ہوئی یا اللہ نے پوری کی؟ بولیں، اس کا اعتقاد ہے۔ اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ ذہن میں بٹھا لیں گے وہ ہو کر رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے، کوئی بندہ آپ کو نظر آیا، آپ نے کہا منحوس مت لگ گیا، میرا کام نہیں ہونا، تھوڑا کام نہیں ہونا، کیونکہ تمہارے دل میں آ گیا کہ یہ بندہ منحوس ہے۔ ایک سوچ بن جائے نا، وہ کام ہو کر رہے۔ یہ چیز میں کھاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا، عصر کے بعد باری دی جائے تو غربت آتی ہے، یہ کیا جائے تو وہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مفت میں پیر تو 50,000 روپیہ لے کر تعویذ بتاتے ہیں نا، یا دیتے ہیں۔ میں مفت بات آپ کو بتاتا ہوں، جس گھر میں غربت و فقر و فاقہ ہو، مغرب کی نماز کے بعد اس میں سورہ واقعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے۔ سورۃ واقعہ، یہ حضور کی حدیث ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں، غربت دور ہو جائے گی۔ یہ سرکار کا ارشاد ہے۔ بیسیکلی حضرت عبداللہ ابن مسعود